باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرجال قوامون علی النساء وقال فی مقام آخر وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ حقوق زوجین کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اعتدال، جو کہ ہر چیز کا حسن ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے اعتدال اور توسط کو نکال دیجئے تو وہ چیز حسین ہونے کے بجائے قبیح ہو جاتی ہے۔ اور دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ دین اسلام میں جن جن امور کو بیان کیا گیا ہے اور جو رشتے خاص طور پر دنیاوی حوالے سے ہمارے بنتے ہیں، اسلام جب ان پر روشنی ڈالتا ہے اور رہنمائی عطا فرماتا ہے تو اس میں بہت سارے اعتبارات سے توسط اور اعتدال کی سوچ اور فکر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر زوج اور زوجہ کا یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت اہم رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ اچھے طریقہ کار سے چلتا رہے تو اولاد کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر اس رشتے میں کوئی اختلافات آ جاتے ہیں، زوج زوجہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتے ہیں تو اولاد پر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اولاد کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی کہ جو تربیت کا ٹائم ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں صرف ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ بعض اوقات خواتین کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ گھر میں صرف ہماری حکمرانی ہونی چاہیے اور ہم مردوں کو اپنا غلام بنا کے رکھیں۔ اسلام نے اس سوچ کی نفی فرمائی۔ اور بعض اوقات مردوں کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو اپنی باندیاں بنا کے رکھیں، ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑی ہو جائے، ہم کہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے، ہم جو کہیں وہ اسی طرح کرتی رہیں تو صحیح ہے، اور ذرا سا اس سے آگے پیچھے ہو جائے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ خیال کریں کہ گھر میں ہماری ہی حکمرانی ہو اور شوہر ہمارے غلام بن کے بیٹھیں، یہ سوچ غلط ہے۔ اور شوہروں کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بیویاں ہماری باندیاں بن جائیں اور ہم ان کے ساتھ باندیوں والا سلوک کریں، ہم انہیں کرنٹ لگائیں، ہم ان پر تیزاب پھینک دیں، ہم انہیں ماریں، ہم انہیں زخمی کر دیں، ہم جو مرضی کر لیں، ہم انہیں گھر میں باندھ کے رکھیں لیکن وہ اپنی زبان سے ایک اف تک کا کلمہ نہ نکالے۔ ان دونوں سوچوں کو اسلام نے رد کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان دونوں آیات میں مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، اے مردوں کہ جب تم شادی کر کے خواتین کو گھر پر لے کر آؤ، تمہاری جو بیویاں ہیں عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے معروف طریقہ کار سے برتاؤ کرو۔ یہ مردوں کے لیے حکم تھا، اور خواتین کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر حاکم مقرر فرمایا ہے۔ وہ گھر کے حکمران ہوتے ہیں، وہ گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو جنہیں شریعت نے حاکم بنایا ہے آپ انہیں اپنا تابع نہ بنائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے حوالے سے الگ ارشادات ارشاد فرمائے اور خواتین کے حوالے سے الگ ارشادات ارشاد فرمائے۔ مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر یعنی بیوی پر مخلوق میں جو سب سے زیادہ حق ہے وہ شوہر کا ہے اور مردوں پر ان کی والدہ کا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے جو احکامات ارشاد فرمائے اس میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ باندیوں والا سلوک نہ کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین کون ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ باہر ہوتے ہیں تو گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ہر ایک سے بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، ان کی طرح نرم مزاج کسی کا نہیں ہوتا، جہاں ان کی چلتی نہیں ہے وہاں پر ہر طرح کی بات سن لیتے ہیں اور دب جاتے ہیں اور گھر میں آ کے ببر شیر بن جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین کون؟ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے زیادہ بہترین ہو، باہر والوں کے لیے نہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کے بہترین ہونے کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لیجیے، پیمانہ جو ہے وہ گھر والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توسط اعتدال کو اختیار کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذمہ داریاں پوری کریں، نان نفقہ دیں، اخراجات دیں۔ اور بیویوں کو چاہیے کہ اگر کبھی بالفرض کوئی خلاف توقع بات ہو جاتی ہے، خلاف مزاج بات ہو جاتی ہے، لازمی سی بات ہے کہ جہاں پر مل جل کے رہتے ہیں وہاں پر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سوچیں نہیں ملتی، فکریں نہیں ملتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بات بات پر لڑائی کرتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر دیا جائے، بلکہ جانبین کو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، جس طرح میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا
کہ مرد گھر سے باہر رہتا ہے، بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کی پریشانی ہوتی ہے، تکالیف میں ہوتا ہے، جس میں مین مسئلہ جو ہے وہ روزگار کا ہے. پھر یہ مہنگائی کا دور ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کسی طرح کے باہر سے اتنا اس کے مسائل پیدا ہو جائیں، وہ اتنے مسئلے مسائل جو باہر فیس کر کے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر میں مجھے سکون ملے، گھر میں مجھے آرام ملے. لیکن اکثر ہم سب کی بات نہیں کر رہے، اکثر بہنوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، اکثر بیویوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ قبر تک پہنچانے والی جو میں نے بات کی کہ اس قدر بدمزاجی کہ جب شوہر گھر سے باہر سے آیا ہے گھر پر تو کم از کم اتنا انتظار تو کیا جائے کہ اسے کھانا دیا جائے، تھوڑا آرام کر لے، مزاج اس کا ذرا ٹھکانے آ جائے، دماغ ٹھکانے آ جائے، وہ گھر سے باہر کی جو گرمی ہے وہ باہر گھر کے اندر آ کر تھوڑی ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے، پھر انسان اپنی شکایات کا جو پلندہ ہے وہ آگے کر دے، مسئلے مسائل آگے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ جذباتی ہو کر فوراً آتے ہی وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، زوج اور زوجہ یعنی میاں بیوی جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح گاڑی کے دو پہیے. سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ نان نفقہ مکمل طور پر رزق حلال کے ذریعے پورا کرے، اور خاتون خانہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے اولاد کی اچھی تربیت کرے. اور اس کی جو بہترین صفت حدیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی زوجہ وہ ہے کہ جسے شوہر دیکھے تو دیکھ کر خوش ہو جائے. اس پر کلام کریں گے مفتی صاحب، لیکن بریک پر ہم نے جانا ہے. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع میں جتنی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جتنا دین کی تعلیم سے قریب ہوں گے اتنا اصلاح کا ایک پہلو نکل آتا ہے، اور انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا گھر اچھا ہو سکتا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور مفتی شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. آج آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور زوجین کے تعلق کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت موضوع ہے جس پر بات ہو رہی ہے. ایک کالر انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں، سید عامر صاحب. السلام علیکم. اس کا جواب کب ملے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عامر صاحب، کیا پوچھیں گے؟ جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جی کہ جیسے میں ماشاءاللہ 5 وقت کا نماز کا پابند بھی ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں. اچھا. اور مجھے ایک لڑکی سے مطلب محبت ہو گئی ہے، اور میں ان کے لیے الگ سے حاجت کی نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں. اچھا چلے، بس یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ اگر صلاۃ الحاجات پڑھ کے اپنے اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ایسے ہی ہے، بالکل جائز ہے شرعی. ٹھیک ہے، اس پر کلام کریں گے، لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پوچھیں گے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ محترم بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، اسلام سے جو ہے نا واقفیت ہے کافی. میرا سوال یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بچی جو ہے نا سسرال سے کراتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ میاں بیوی جو ہے نا اپنے ساس بہو وغیرہ ساری اکٹھے رہتے ہیں. پاکستان میں جو ہے نا فیملی سسٹم ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا ازروئے جو ہے نا اسلام یعنی اللہ و رسول کا کیا حکم ہے کہ وہ بچی اور بیٹے جو ہے نا اپنے لڑکا کے والدین کے ساتھ کس طرح رہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. غالباً یہ لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بات کرنی تھی. جی میری بہن، آپ پوچھیں، کیا پوچھیں گی؟ مجھے نماز قصر کا پوچھنا ہے. قصر نماز کون سی ہوتی ہے؟ قصر نماز کون سی ہوتی ہے؟ وہ بھی قضا ہو جائے تو. اچھا چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر وہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اس کے لیے کوئی حل؟ جی پوچھیں، مسئلہ پوچھیں. وہ یہ کہ میرے ہسبینڈ ابروڈ رہتے اٹلی میں. جی ذرا سا اونچا بولے میری بہن. مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے ہسبینڈ ہے نا وہ باہر رہتے ہیں بیرون ملک. اچھا. میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں نا بات. اچھا. اب میری قسمت میں باہر
واہ کیا بات ہے. اچھا میری قسمت میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے. کون صاحب بات کر رہے سر ہیں؟ میں عبد الوہاب بات کر رہا ہوں ٹاور سے. جی عبد الوہاب صاحب کیا پوچھیں گے؟ سر میرے 2-3 سوال ہیں. جی پوچھیے. ایک سوال تو یہ کہ ابھی بڑا اچھا موضوع چل رہا ہے زوجین کے بارے میں, ٹھیک ہے نا سر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے کپڑے وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں اور بیوی صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ بھئی اور کپڑے لے آئیں, اچھا اور بھی خریداری کریں, نیا گرمی کا سیزن آ گیا ہے, یہ آ گیا ہے ٹھنڈی, مگر جو پرانے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑے ہوئے ہیں الماریوں میں. اس کے بارے میں تھوڑا وجہ کہ یہ فضول خرچی ہے یا اسی کو استعمال کریں. اچھا نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سوال ہے کہ جب گھر میں جب آتے ہیں تو بیوی جس حال میں ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بہنوں کو دعوت کر دی, کچھ بھی کر دی, والدہ کو بیوی کا منہ چڑھ جائے. ٹھیک ہے کیوں دعوت کر رہے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے, ہوتا ہے ایسے بعض ٹائم پہ. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ ماں جن کو بھی کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے نصیب کا سارا کھاتا ہے. صحیح. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بیٹی اس کو والدہ کے ساتھ کام کرنے میں کتنا زور و ثواب ہے سر, اس کے بارے میں تھوڑا پلیز بتا دیں تو ضرور بڑی مہربانی. عبد الوہاب بھائی بہت شکریہ, آپ نے اسلام آباد سے جوائن کیا. عبد الوہاب بھائی کا جو پہلا سوال تھا وہ شاپنگ کے حوالے سے, کپڑوں کی خریداری, وہ شاپنگ کے ستائے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے عبد الوہاب بھائی. یہ سوال اس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے اور یہ ریلیونٹ بھی ہے ہمارے اس ٹاپک سے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ دبئی سے شان بات کر رہا ہوں. جی شان صاحب کیا پوچھیں گے؟ اللہ خوش کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو شیخ یا امام کے پیچھے ہم کو خاموش رہنا چاہیے یا ہم پڑھنا چاہیے؟ فاتحہ شریف جی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے شان صاحب کچھ اور پوچھیں گے؟ جیسے اثر کا نماز مخفی ہوتا ہے. میں سمجھ گیا. تو جی اس میں کیا کرنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے یا؟ ٹھیک ہے شان صاحب بہت شکریہ آپ نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب پہلے سوال کا جواب دیجئے, جو پہلا سوال تھا نا ہمارے بھائی کا. جی بالکل. عامر ہاشمی صاحب نے انڈیا سے کال کی تھی اور ان کا کوشچن یہ تھا کہ ماشاءاللہ نمازی ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں اور کسی لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ کیا صلاۃ الحاجات پڑھ کر میں دعا کر سکتا ہوں کہ میرا نکاح وہاں پر ہو جائے؟ جی ہاں دیکھیں, شرعی طور پر محبت کی جو شادی ہے یہ اسلام میں ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ممنوع ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام میں تو جو نکاح کی بنیاد ہے وہ ہے ہی محبت اور پیار. اچھا, کیونکہ نکاح اگر محبت و پیار کے بغیر ہوگا تو کبھی بھی وہ پروان نہیں چڑھے گا. صحیح. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے, حدیث کریمہ ہے, اور وہ اس کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہ کرے اور اسی کی محبت میں مر جائے اور ناجائز راستہ اختیار نہ کرے, تو نبی کریم نے فرمایا مات شہیدن, وہ شہید ہو کر مرے گا. اچھا, یہ حدیث کریمہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ محبت و پیار ہے. لہذا اگر کسی کی محبت دل میں بیدار ہوئی, اور اس زمانے میں ماشاءاللہ صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعا کرنا یہ ان کی عفت کی دلیل ہے, ورنہ آج کل ہمیں نوجوانوں میں اور آج کل کے لڑکوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی. تو یہ ان کا بہت اچھا طرز عمل ہے, بالکل صلاۃ الحاجات پڑھ کے یہ دعا کر سکتے ہیں, اور جتنا یہ صبر کریں گے اس محبت میں اور ناجائز راستہ اختیار نہیں کریں گے اس پر مسلسل انہیں اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا. ناجائز راستے سے کیا مراد ہے؟ ناجائز راستے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے رضامندی کے بغیر اسے نکاح کر لینا, ماں باپ کو اعتماد میں نہ لینا, پھر اسی طرح نکاح سے پہلے غیر شرعی تعلق قائم کرنا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ناصور بن چکا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں, چلیں یہ تو خیر اپنی جگہ ناجائز و حرام ہے کہ غیر شرعی تعلق قائم کر لیا جائے, لیکن ایک اور جو اصل بات ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں, کسی طور راضی نہیں ہے, اور لڑکی راضی ہے, تو اس صورت میں کیا؟ جی ہاں دیکھیں, ایک تو شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ نکاح میں اصل جو چیز ہوتی ہے وہ زوجین کی رضامندی ہوتی ہے. زوجین سے مراد وہ کہ جو عقد نکاح میں بندھنے جا رہے ہیں, لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح. لیکن ہمارے جو مشاہدات ہیں, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں سے ہمارے واسطے ہوتے ہیں, ای میلز آتی ہیں, لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں, وہ نکاح کے جو والدین کی رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پر کامیاب نہیں ہوتا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ اتنی میچیور نہیں
नहीं है। वो चीजों को समझते नहीं, बस आर्जी तौर पर किसी की मोहब्बत के शिकार हुए, उन्हें ये परखना आता ही नहीं है कि ये मोहब्बत सच्ची है या झूठी है, ये माल के लिए है, जमाल के लिए है। तो जब माल जाता है या जमाल जाता है तो वही मोहब्बत नफरत में तब्दील होकर तलाक तक और बाज़ औक़ात खुदकुशी तक ले जाती है। जिंदगी के मसाइब क्या हैं इसका पता नहीं। तो बिल्कुल हम तो यही मशवरा देंगे कि वालिदैन की रजामंदी के साथ ही होनी चाहिए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारे एक भाई ने किया था कि जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद बाज़ औक़ात लड़की जो है वो अपने शोहर को माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से मना करती है और वो ये कहती है कि मेरे हुकूक तुम ज्यादा अदा करो, और जब वो लड़का अपने बहन भाइयों के हुकूक अदा करता है या वालिदैन के हुकूक अदा करता है तो वो इस राह में रुकावट बनती है। तो ऐसी खवातीन के लिए क्या हुक्म है? तो ये याद रख लीजिए कि ज़ौजा को ज़ौजा का हक, वालिद को वालिद का हक, वालिदा को वालिदा का हक और बहन भाइयों को उनका हक देना आप पर वाजिब है। अब अगर आप ज़ौजा को उसका हक दे रहे हैं और वो आपको वालिदैन का हक अदा करने से रोक रही है तो यहां पर वो गलती पर है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप उसके हुकूक पूरे अदा कर रहे हैं तो वो अपना हक ये भी बना ले कि आप माँ बाप के साथ ना करें। ये गलत रवैया है। हमारे यहाँ बाज बहनों का ये रवैया होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि बैलेंस के साथ और तवस्सुत के साथ और एतदाल के साथ तमाम के हुकूक अपने अपने मकाम पर अदा करते रहें। इस पर अगर वो नाराज होती हैं तो भले वो नाराज हो जाएं, शरई तौर पर आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। तीसरा, एक बहन ने कॉल की थी और उनका क्वेश्चन ये था कि नमाज कसर क्या है और नमाज कसर की कज़ा किस तरह होगी। देखिए जी, फर्ज जो नमाजें हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जब आप सफर में जाते हैं तो इन नमाजों में कसर होती है। कसर का मतलब होता है अगर 4 फर्ज हैं तो आप 2 पढ़ेंगे, अगर 3 फर्ज हैं तब भी आप अगर 4 फर्ज हैं तो आप 2 अदा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज है और इशा की असर की नमाज है और इशा की नमाज है, इनमें आप कसर करेंगे। बकिया फजर की नमाज आप पूरी पढ़ेंगे और मगरिब की नमाज जो 3 फर्ज है वो आप पूरी अदा करेंगे। 2 रकात अदा करना वाजिब है। यहां पर बाज लोगों के जहनों में यह ख्याल आता है कि हम सफर में हैं लेकिन हम हिम्मत करके 4 पढ़ सकते हैं तो हम 2 क्यों पढ़ें। तो ये याद रख लीजिए कि कसर में कसर वाजिब होती है, यानी सफर में कसर वाजिब होती है। अगर आप उसे पूरा अदा करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। अगर किसी की सफर के दौरान कोई नमाज कजा हो गई, मिसाल के तौर पर आप सफर में थे, आपने असर की नमाज नहीं पढ़ी, तो जब आप उसकी कजा अदा करेंगे तो वहां पर भी आप पूरी कजा नहीं करेंगे बल्कि कसर की कजा भी कसर होगी। तो चूंकि जब कजा हुई थी तो उस वक्त आपने 2 रकात फर्ज अदा करने थे, आपने नहीं अदा किए। अब जब आप कजा करेंगे तो 2 रकात फर्ज ही कजा करेंगे। ठीक, एक मुख्तसर सा वक्फा है मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। कुछ आपके सवालात मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वापस आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अल इस्लाम और प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है। आज का हमारा जो मौजू है वो हुकूक ज़ौजैन के हवाले से टॉपिक हमने रखा था, उस पर सवालात भी हैं हमारे पास और मुफ्ती साहब गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ इस ताल्लुक को समझने की कोशिश भी की जा रही। अच्छा मुफ्ती साहब, जो अभी अब्दुल वहाब भाई ने कॉल की थी जी वो सवाल, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे टाइम पर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा सवाल था भाई, मैं रियाद सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, क्या पूछेंगे? हाँ, जुमे की नमाज की अदायगी का तरीक़ेकार बता दें। यहाँ मैं रियाद में हूँ तो यहाँ तो इसी तरह पढ़ी जाती है कि 2 रकात नफल तहत मस्जिद, उसके बाद 2 रकात फर्ज जुमे की अदा करते हैं, उसके बाद 2 रकात फिर सुन्नत और 2 रकात फिर सुन्नत। जबकि मैं पाकिस्तान में पढ़ते हैं लोग, वो कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि 4 रकात जुमे से पहले और फिर 4 रकात जुमे। ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपको जवाब देते हैं जनाब। सऊदी अरब से आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं रिजवाना बात कर रही हूँ। जी रिजवाना बहन, क्या पूछेंगी? मुझे अकीके के बारे में मालूम करना है। अकीके के बारे में क्या मालूम करना? यानी कि वालिदैन का अकीका हुआ हो तो बच्चों का कर सकते हैं, ना हुआ हो। अच्छा, चले ठीक है। और कुछ पूछना है? बहुत शुक्रिया जनाब। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? अब्दुल वहाब भाई की कॉल थी गालिबन।
اس کے بعد جو سوال تھا عبد الوہاب بھائی نے کال کی تھی اور 3 کوشچنز انہوں نے پوچھے تھے. اچھا, پہلا کوشچن ان کا یہ تھا کہ زوجہ کے پاس متعدد ملبوسات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ضد کرتی ہیں. ایک اس حوالے سے میں تھوڑا سا اس سوال کو بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں بنیادی طور پر آج کل ہماری جو بہنیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر کا بجٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہے, اس کے پاس آیا اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں ہے. مختلف ہیلے بہانوں سے کہ جی یہ کپڑے پرانے ہیں یا جیولری پر اصرار ہے یا کپڑوں پر اصرار ہے, یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے گھر میں جھگڑے کی. مفتی صاحب جی بالکل, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کپڑے موجود ہیں, ملبوسات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں اور خریداری کروائی جائے. یاد رکھ لیجئے کہ نکاح کے سبب شوہر پر عورت کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے. نان نفقے کے اندر اس کا کھانا پینا ہو گیا, یعنی اس کی غذائی ضروریات ہو گئی, اسی طرح لباس ہو گیا اور اسی طرح رہائش ہو گئی. اب لباس میں فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کا لیول کیا ہے. اگر وہ ادنا درجے کے خاندان سے یعنی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو اسی طرح کا لباس ہوگا, متوسط ہے تو متوسط, اعلیٰ ہے تو اعلیٰ. لیکن اس میں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 6 مہینوں میں 1 سوٹ بنا کر دینا شوہر پر واجب ہے, تو سال کے اندر 2 سوٹ ہو گئے. اب ہمارے یہاں اگر آپ غور کیجئے تو غریب سے غریب گھرانہ ہو تو اتنے سوٹ تو وہاں پر بنتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گنہگار ہونے کا تصور تھا وہ تو نہیں پایا جاتا. اب یہ جو سوال ہے اس کا تعلق جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ضروریات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خواہشات کے ساتھ ہے, اور انہی خواہشات کی وجہ سے میں یہ بات جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ حرام کمائی کی طرف بھی جاتے ہیں. ظاہر وجہ یہ ہے کہ خواتین کی ضروریات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں ہر ہفتے کھانا کھانے کے لیے باہر جانا ہے, ہمیں یہ چیز بھی چاہیے, کسی کی شادی پر کوئی چیز دیکھ لی تو واپسی پر وہ جو ہے نا وہ کان کھاتے آتی ہیں کہ بس کل ہی مجھے یہ چیز لینی ہے. شوہر کو ٹینشن دینا پھر بالکل, تو شرعی طور پر اگر وہ نہیں دلاتے تو یہ گنہگار نہیں ہوں گے. ہاں اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے ان کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, لیکن گنہگار شرعی طور پر نہیں ہوں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں منیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی منیر صاحب کیا پوچھیں گے؟ یہ معلوم کرنا ہے کہ والدین اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا اگر کہیں پہ رشتہ طے کر جاتے ہیں یعنی کہ انگیجمنٹ کر جاتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, اس کے بعد بچوں کو مناسب نہ لگے یعنی کہ حالات کے ایسے پیدا ہو جائیں کہ بچوں کو مناسب نہ لگے کہ یہاں پہ ہمارا رشتہ مناسب نہیں ہے تو وہ وہاں پہ نہیں کرتے, انگیجمنٹ توڑ دیتے ہیں, تو کیا یہ والدین کی نافرمانی میں تو نہیں آتا؟ اچھا ٹھیک ہے, کچھ اور پوچھیں گے منیر بھائی؟ بس یہ پوچھنا ہے کہ تھینک یو, بہت شکریہ. اسلام آباد سے آپ نے جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے برائے مہربانی. جی میں قاری صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی قاری صاحب سن رہے ہیں, آپ پوچھیے کیا پوچھیں گی. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں. شادی سے پہلے مجھ سے مطلب اس طرح کے کچھ ایسے بھیانک گناہ ہو چکے ہیں جو مطلب اسلام میں جائز نہیں ہے, اور میں نے مطلب شادی کے بعد اپنے خاوند کو ساری سچائی بتا دی ہے. اچھا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا اس کا ہمارے نکاح پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا مطلب مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے, ایسا میں کیا اپنے ذہن میں داؤں مطلب جس ہے میرے. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ. لیکن ایک بات کا آپ ہمیشہ خیال رکھا کیجئے کہ کبھی بھی آن ایئر کال کر کے اس طرح اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے, اور جس سے پوری دنیا آپ کے گناہوں پر گواہ بن جائے, پوری دنیا تک آپ کی بات پہنچ جائے. جو بھی ہے گناہ ہے, جو بھی ہے یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, لیکن اس انداز سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ, آئندہ اس بات کا خیال بھی رکھیے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. جی میں ڈاکٹر میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا پوچھیں گی؟ ہیلو, آپ کی آواز آ رہی ہے کیا؟ میرا سوال یہ ہے. جی جی پوچھیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر والدین کی پورے کرے اور بیوی سے مار کرے تو اس کے لیے اچھا موسم ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, کچھ اور پوچھیں گی میری بہن؟ بہت شکریہ. سعودی عرب سے ہماری بہن نے جوائن کیا, اور جو جس انداز سے دردناک انداز سے کرمناک انداز سے جو سوال کیا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال پہنچ چکا ہے, ابھی جواب دیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب.
भाईजान आपका ये टीवी में आवाज नहीं आती है, चैनल वाला आपका आवाज नहीं, हम नहीं सुनते हैं, क्या बोलते हैं आप ज्ञान? अच्छा, आपका आवाज तो हम तक आता है? मैं तो दुबई में बैठता हूँ, अब प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन चैनल वाला आवाज नहीं खुलता है। अच्छा, आवाज नहीं आता है वहाँ पे। अभी आप क्या पूछना चाहेंगे? कुछ सवाल करेंगे अभी? हाँ, मैं कुछ सवाल करता हूँ। हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए। ये जो ईशा का नमाज का तीसरा वितर है ना? हाँ, उसमें लास्ट में तो लास्ट रकात में अल्लाह अकबर बोलते हैं ना? हाँ, तो फिर वो दुआए कुनूत के बाद और भी सूरत बोल सकते हैं? अच्छा, कोई और सूरत पढ़ सकते हैं, कोई और आयत पढ़ सकते हैं दुआए कुनूत के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। आपने दुबई से हमें ज्वाइन किया, आपके चैनल पर वहां पर आवाज नहीं आती प्रॉपर, तो ये केबल ऑपरेटर से आप राब्ता करें, या जो भी वहां आपका डिश विश का मसला है, इंशाअल्लाह आपको जवाब देंगे मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? अब्दुल वहाब भाई की दूसरी कॉल थी, उनका कहना यह था कि जब हम बहन भाइयों को या वालिदैन को दावत में इनवाइट करते हैं, मसला तो सॉल्व कर दिया ना आपने कि अगर हैसियत है तो लेके दे दें, अगर नहीं है तो जो आपने एक कानून बताया कि 6 महीने में एक आध सूट लेके दे दिया, या साल भर में 2-3 सूट, यानी जो जैसी आमदन है वैसा वो उसका रवैया होना चाहिए। और जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि दावत में इनवाइट करते हैं, बीवी नाराज होती है, मुंह चढ़ा लेती है कि जब देखो अपनी बहनों को बुलवा लेते हो, अपनी वालिदा को बुलवा लेते हो, तो बीवी का ऐसा करना गलत है। उसकी वजह यह है कि शौहर पर उसकी बहनों का हक है, उसकी वालिदा का हक है, और इसी तरह बीवी का भी हक है। तो अगर वो अपने माँ बाप को बुलवाता है, खाने पर बुलवाता है, और अल्लाह ने उसे तौफीक दी है और वो अपना नसीब आकर खाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि बीवियों को नाराज नहीं होना चाहिए। बल्कि हमने ये देखा है कि जो बीवियां शौहर के घर वालों को अहमियत देती हैं, उनका घर अच्छी तरह से आबाद होता है। तो अगर खर्च हो रहा है तो उसका हो रहा है, वो उसके माँ बाप हैं। आप अपने माथे पर शिकन न लाइए, बल्कि उन्हें वेलकम कहिए, आपका घर भी इंशाल्लाह आबाद होगा। अच्छा, इसी से जोड़ दीजिए उस सवाल को जो हमारी बहन ने भी सऊदी अरब से कॉल की और रोते हुए कहा कि मेरा शौहर जो है वो अपने माँ बाप के तो हुकूक पूरे अदा करता है, लेकिन बीवी को मारता है या बीवी के हुकूक अदा नहीं करता। ऐसे शौहरों को क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, एक जुमला और कहा जाता है, एक जुमला मुफ्ती साहब आपकी बात कट रही है, एक जुमला और कहा जाता है महावरतन कि जी बीवियां तो बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप नहीं मिलेंगे। असल में देखें, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं और बहुत गैर शरई बातें कहते हैं, हम उस पर नहीं जाते, वो तो पूरा एक अलग सिलसिला हो जाएगा। क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत जुमला है ना कि बीवियां बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप नहीं मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीवियों को बांदियां बना के रखें, उन पर जुल्म करते रहें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माँ बाप नहीं मिलते, लेकिन अच्छी बीवी भी नहीं मिलती। हमने ये देखा है कि जो बाज़ औक़ात तलाक दे के दूसरी शादी कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से, तो वो फिर उन्हें अच्छी बीवी नहीं मिलती और फिर वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो जो शख्स माँ बाप के हुकूक अदा करते हुए बीवी के हुकूक तल्फ करता है और अदा नहीं करता, वो शरई तौर पर गुनाहगार होता है। अल्लाह की बारगाह में उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप माँ बाप के हुकूक अदा कर रहे हैं तो बीवी के भी हुकूक अदा करें, और अगर आप बीवी के हुकूक अदा कर रहे हैं तो आप माँ बाप के भी हुकूक अदा करें। शरई तौर पर ये वाजिब है। दूसरे क्वेश्चन पे हम गालिबन बात कर रहे थे अब्दुल वहाब भाई की कि जौजा मुंह चढ़ा लेती हैं, तो इस तरह उन्हें नहीं करना चाहिए, इस पर हमने कलाम किया। तीसरा ये था कि बेटी को वालिदा के साथ काम करने पर अजर मिलता है या नहीं। बिल्कुल, अगर बेटियां अपनी वालिदा का हाथ बटाती हैं तो ये वालिदा की खिदमत है और वालिदा की खिदमत पर जरूर अजर मिलता है। जो बेटियां ये कहती हैं कि हम तो घर का काम नहीं करते, हम तो खाना पकाना नहीं करते, दीगर काम हम नहीं करते, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। औरतों को घर का काम करना चाहिए, ये सआदत की बात है। और अगर माँ का, बूढ़ी माँ का हाथ बटा रही हैं तो ये तो बहुत ही सआदत की बात है, बिल्कुल उन्हें इस तरह करना चाहिए और इस पर सवाब मुरत्तब होता है। इसके बाद एक शान भाई ने दुबई से कॉल की थी, उनका क्वेश्चन ये था कि इमाम के पीछे हम क़िरात करेंगे या खामोश रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा है, आप इरशाद फरमाते हैं कि क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, यानी इमाम का जो क़िरात करना है ये मुक्तदी का क़िरात करना है। लिहाजा चाहे सिर्री नमाज हो चाहे जहरी नमाज हो, यानी चाहे फजर, मगरिब, इशा की नमाज हो, चाहे जोहर और असर की नमाज हो, दोनों नमाजों में आप इमाम के पीछे खामोश खड़े रहेंगे। उन्होंने
یہ پوچھا تھا کہ جیسے عصر کی نماز ہے تو امام صاحب اونچی آواز میں قرات نہیں کرتے، تو کیا ہم پیچھے پڑھیں گے؟ نہیں، وہاں پر بھی آپ خاموش رہیں گے. 5 نمازوں کا یہی حکم ہے. اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی اور انہوں نے مثال کے طور پہ اکثر میں نے دیکھا ہے صفوں میں نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے وہ خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ترک واجب ہے. یاد رکھ لیجئے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہے. کیونکہ خاموش رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں. دوسرا کوشچن ایک بھائی نے کال کی تھی غالباً سعودی عربیہ سے کہ جمعہ کی نماز جو ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے. انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا کہ پاکستان میں ہم اس طرح پڑھتے تھے، یہاں پر رکعات کی تعداد تبدیل ہے. تو 4 رکعات سنت موقدہ جمعہ سے پہلے، پھر اس کے بعد 2 رکعات جمعہ کے فرض آپ ادا کریں گے، اس کے بعد 4 رکعات سنت موقدہ ادا کریں گے، اس کے بعد 2 رکعات سنت مستحبہ ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل ادا کریں گے. یہی طریقہ کار ہے، اسی کو آپ وہاں پر فالو کیجئے. ایک بہن نے کال کی تھی، ان کا پوچھنا یہ تھا کہ اگر ماں باپ کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اغلاط العوام میں سے ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا چونکہ عقیقہ نہیں ہوا تو وہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر سکتے. یہ غلط رویہ ہے. اگر ماں باپ کا عقیقہ نہیں بھی ہوا اور وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں تو اس سے عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی. شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح ایک بھائی منیب نے کال کی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر زندگی میں ماں باپ رشتہ طے کر کے چلے جائیں اور مرنے کے بعد ہم یہ محسوس کریں کہ یہاں پر رشتہ مناسب نہیں ہے، لڑکی اور لڑکے کا مزاج نہیں مل رہا یا کچھ اس طرح کی ناچاکی ہو گئی ہے یا ان میں کوئی اس طرح کا عیب ہے جو مناسب نہیں ہے، تو کیا ہم وہ رشتہ توڑ سکتے ہیں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں. آج کل کے معاشرے کے حوالے سے تو والدین کا رشتہ طے کر کے چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر بچوں کی رائے شامل نہ ہو، والدین کی رضامندی کے ساتھ وہ رشتہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. اور جب بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ اگر یہاں پہ شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں گھر ٹوٹے گا، تو میرا یہ خیال ہے کہ نکاح سے پہلے جدائی اختیار کر لینا طلاق کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. تو شرعی طور پر صحیح وجہ سے توڑ سکتے ہیں. اسی طرح ایک بہن نے کال کی تھی کہ شادی شدہ ہیں اور شادی سے پہلے کسی گناہ کا شکار ہوئیں، پھر زوج کو بتا بھی دیا، شوہر کو بتا بھی دیا، تو کیا اس سے نکاح پر اثر مرتب ہوگا؟ تو شرعی طور پر نکاح پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. اس سابقہ گناہ کی وجہ سے آپ کا نکاح ہے. لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کی ذات ستار ہے، وہ گناہوں پر پردے ڈالتا ہے. جب اللہ تعالیٰ گناہ کو چھپا دیتا ہے تو پھر آپ اس گناہ کا اظہار نہ کریں. آپ کو شوہر کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا. بس اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والی ذات ہے. ایک بہن نے سعودی عربیہ سے کال کی تھی، ان کے جواب ہم دے چکے ہیں کہ بیوی کا حق ادا نہیں کرنا یہ شرعی طور پر وہ گناہگار ہوں گے. حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو انہیں حق ادا کرنا چاہیے. ماں باپ کا اپنے مقام پر اور زوجہ کا اپنے مقام پر حق ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اسی طرح ایک بھائی نے ابھی کال کی تھی دبئی سے غالباً کہ عشاء میں جو ہم وطر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہم تلاوت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ آپ دعائے قنوت پڑھیں گے اور دعائے قنوت پڑھنے کے فوراً بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. آپ کو سورت وغیرہ ملانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوالات پورے ہو گئے جی الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہماری بہن نے سعودی عرب سے کال کی اور کہا کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق تو پورے کرتا ہے لیکن اپنی بیگم کا جو بیوی کا جو اہلیہ کا دل دکھاتا ہے، کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اس پر عذاب کیا ہے؟ اگر کوئی مرد جو ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، بہن بھائیوں کو راضی کرتا ہے اور اسی گھر میں اپنی بیوی کو راضی نہیں رکھ پاتا اپنے ماں باپ کے چکر میں یا اپنے بہن بھائیوں کے چکر میں، اس پر گناہ کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ جی دیکھیں، حقوق کی عدم ادائیگی بعض اوقات جانبین سے ہوتی ہے. کبھی غلطی شوہر کی ہوتی ہے اور کبھی غلطی زوجہ کی ہوتی ہے. اب اس میں وہ حقوق کہ جن کا ادا کرنا شرعی طور پر واجب ہے، مثال کے طور پر خرچہ دینا ہے، لباس دینا ہے، گھر دینا ہے، اگر ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو شرعی طور پر گناہگار ہوگا اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات جو آج کل کے معاشرے میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ خواہشات پورا نہ کرنے کی بنا پر بھی گھر برباد ہوتے ہیں. تو ان 2 چیزوں میں فرق کرنا چاہیے کہ ایک ہے زوجہ کی خواہشات اور ایک ہے زوجہ کی وہ چیزیں کہ جو شرعی طور پر واجب ہیں، ضروریات. ضروریات تو آپ کو باہر صورت پوری کرنی ہے،
اور خواہشات میں جو جائز خواہشات ہیں انہیں بھی اس رشتہ نکاح کو پروان چڑھانے کے لیے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اس میں جو ناجائز خواہشات ہیں، ایسی خواہشات ہیں کہ جو شرعی طور پر جائز نہیں ہیں، انہیں پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ لہذا بہنوں کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس کی وجہ ناجائز میری خواہشات ہیں، میں شوہر کی انکم سے زیادہ ضروریات اور خواہشات بنائے بیٹھی ہوں، تو ان بہن کو چاہیے کہ انہیں کم کرے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا ایک بچہ بہت زیادہ فرمان بردار ہے، زوجہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ ان کی بات زیادہ رکھتا ہے، میری بات کم رکھتا ہے۔ تو میں یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ کبھی بھی آپ اپنے شوہر کے رویے کا موازنہ نہ کریں ماں باپ کے رویے اور اپنے رویے کے ساتھ، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق کچھ اور ہے اور زوجہ کے ساتھ اس کا تعلق کچھ اور ہے۔ تو جب اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ غور و خوض کریں گے کہ ہمیں اس رشتے کو پروان چڑھانا ہے، تو انشاءاللہ الجلیل کبھی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ شوہر کہ جو بلا وجہ اپنی زوجہ کو مارتے ہیں، رسیوں سے باندھتے ہیں، کرنٹ لگاتے ہیں، ایسے واقعات بھی ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں، وہ شرعی طور پر بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندیاں ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے گا تو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے، یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں باندیاں بنا کر مت رکھو۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح ابھی یہ ساری گفتگو ہوئی ہے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، اور ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ باندیاں بنا کر بھی نہ رکھا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور نے تو یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، اور اس وجہ سے اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹیڑھی پسلی ہے ٹوٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان۔ اچھا، میں چاہوں گا اس فرمان کی روشنی میں تھوڑا سا ہمارے جو مرد احباب دیکھ رہے ہیں، جو شوہر دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آسمان سے اتر کر فرشتے تو نہیں آئیں گے نا، انسان ہے، بندہ بشر ہے، اس میں کمیاں بھی ہیں، اس میں عیب بھی ہیں، اور پھر میرے آقا کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے جس میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ عیبوں پر نظر کم رکھو، اس کی اچھائیوں پر نظر ڈالو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے ذرا سا ایک میسج دے دیجئے کہ ہم اچھائیوں کی طرف ذرا سا دیکھیں اور پھر کوشش کریں کہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر یہ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ اس حوالے سے ذرا سا میسج میں چاہوں گا۔ دیکھیں جی، بالکل آپ نے بجا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، اس حدیث کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری خواتین ٹیڑھی ہی ہوتی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، ان تک کوئی مرد بھی نہیں پہنچ سکتا جو دیگر افراد ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عقد نکاح میں میاں بیوی بندھتے ہیں تو ان کا مزاج نہیں ملتا، اور عورتیں جو ہیں وہ طبعی طور پر مزاج کے اعتبار سے بہت جلد باز ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی کی کہ جنہیں بیویاں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتی۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاک و ہند میں دوسری شادی ایکسپٹ نہیں کی جاتی، حالانکہ شرعی طور پر اجازت ہے، لیکن اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ بلا شبہ اسے قبر تک پہنچا ہی دیتی ہے، اتنا تنگ کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں میں احتیاط کی جائے، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ تمام امور جو بیویوں کو ناگوار گزرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور بیویوں کو چاہیے کہ دیکھیں غلطی ہر ایک میں ہوتی ہے، انسان ہے، غلطی کرتا ہے، کبھی شوہر غلطی کرتا ہے اور کبھی زوجہ غلطی کرتی ہے۔ اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ طلاق کا مطالبہ کر لیجئے یا شوہر طلاق دے دے، اس غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عفو درگزر کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، جب تک ہم موت کی منزل تک نہیں پہنچ جاتے اللہ بھی ہمارا محاسبہ نہیں کرتا، اور اگر بالفرض کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، واپسی کے راستے موجود ہوتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر شوہر نے یہ غلطی کر دی تو اب مجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، ان سے مجھے طلاق لینی ہے، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری بیوی نے یہ غلطی
زیادتی کر دی ہے تو اب بس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا دوں. یہ دونوں رویے غلط ہیں. اولاد کی خاطر، معاشرے کی خاطر اور اپنی مستقبل میں آنے والی زندگی کی خاطر دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنے سے کام لینا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. ناظرین کرام، پروگرام آج ہم نے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کہ اس تعلق کو کس طرح خوشگوار کیا جا سکتا ہے اور کس طرح زندگی کو اچھا بنایا جا سکتا ہے، کس طرح زندگی بہتر ہو سکتی ہے اگر اس تعلق میں مضبوطی ہوگی. دیکھیں نا کہ ذرا سے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پر ہوتا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض و کینہ آ جاتا ہے. لیکن اگر اس میں سے میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جائے تو دوسرا پھر ساری زندگی اس کی یاد میں روتا رہتا ہے اور پھر وہ اسی کی یاد کے سہارے جو ہے وہ ساری زندگی، اگر شوہر چلا جاتا ہے تو بیوی ساری زندگی گزار دیتی ہے اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر ساری زندگی گزار دیتا ہے. لیکن زندہ لوگوں کی قدر کرنا سیکھیے. خدا را کہ جو آپ کے پاس، جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، جو آپ کے ساتھ زندہ ہیں، جو آپ کے ساتھ گھر کے شریک زندگی ہے، اس کے ساتھ ذرا کوشش کیجئے نبھانے کی. غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، عیب سب میں ہوتے ہیں، برائیاں سب میں ہوتی ہیں. آسمان سے اتر کے فرشتے نہیں آئیں گے بلکہ انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس رشتے میں محبت پیدا کیجئے، اس تعلق میں مضبوطی لائیے تاکہ آپ کی زندگی مضبوط ہو جائے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.